نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ تھوڑی سی بات منسوخ پر، کینسل کرنے پر، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی آیت کینسل کر دیتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ کبھی کچھ قرآن میں کبھی ایک حکم آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حکم دے دیتے ہیں، یعنی قرآن میں کبھی دوسرا حکم آ جاتا ہے، یہ ایک ہی دین پر نہیں ٹکے رہتے، تو یہ کیسے ہوتا رہتا ہے کہ بار بار یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی حالات کے اکارڈنگ ایک بات ایک وقت کے لیے بہتر ہوتی ہے، یعنی حالات جب ہوتے ہیں، شریعت ہوتی ہے، تو ایک وقت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے ایک بات بہتر ہوتی ہے، لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس بات کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھلوا دی گئی، یعنی منسوخ کرنا مطلب کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا لی، ان کی ضرورت نہیں پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیتیں بھلوا دی گئیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں منسوخ میں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ قرآن سے تو اٹھا لی گئی لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث کے اندر ہیں، جیسے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو شادی شدہ جوڑا اگر کوئی غلط کام کرے، زنا کا کام کرے، اس کو رجم کی سزا دی جاتی ہے، یعنی اسٹوننگ کی سزا، اسٹون مار کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، آدھا زمین میں دبا کے اس کا قتل کر دیا جائے۔ تو یہ قرآن میں بھی تھا یہ والا حکم پہلے، لیکن اب یہ حدیثوں میں آ گیا، قرآن سے یہ اٹھا لیا گیا، اب یہ حدیثوں میں ہے۔ تو اس طرح منسوخ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی ہوئی کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ہی وہ اٹھا لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دی گئی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اب اس سے بہتر کوئی، جیسے شراب کے بارے میں آیا کہ 3 بار میں آیا، سب سے اچھا اگزامپل ہے اس کا کہ 3 بار میں آیا وقت پر، کہ پہلے آیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس میں نقصان زیادہ فائدے کم ہے، پھر دوسری بار آیا کہ نشے کی حالت میں نماز میں مت جاؤ، پھر تیسری بار اس کو حرام کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ حکم جو ہے وقت پر بدلے، جن کی ضرورت نہیں رہی ان کو ہٹا لیے گئے، اور کچھ کو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے لیکن وہ ہیں، اور کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ہی اٹھوا لیے گئے۔ اس بارے میں یہودی کہتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ تو کبھی کچھ حکم آتا ہے قرآن میں، کبھی کچھ حکم آتا ہے، جیسے قبلہ جب چینج ہوا تھا تو یہودیوں نے کہا تھا کہ دیکھو کبھی تو آتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، کبھی آتا ہے بیت المقدس کی طرف، ان کا تو اپنا ایک قبلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر بھی شک پیدا ہو جاتا تھا کہ کیا واقعی ہم سچے دین پر ہیں؟ اگر سچے دین پر ہوتے تو پھر کچھ مسلمان جن کا ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں واقعی ہم سچے دین پر ہیں، اگر سچا دین ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا، تو ان کے ذہن میں بھی، ان کے ایمان میں بھی تھوڑی کمی ہو جاتی تھی۔ آیت 107، علم مطلب کیا، لم نہیں، تعلم آپ نے جانا، یہ فعل مضارع ہے، علیمہ یعلم، اور یہ یعلم یعلمون، تعلم تعلمون، تو یہ تعلم فعل مضارع ہے، اور لم کی وجہ سے ہم اس کے معنی فعل ماضی میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب لم لگ جاتا ہے تو لم کے آگے فعل ماضی فعل مضارع آتا ہے تو اس کے معنی ہم فعل ماضی میں کر دیتے ہیں، ڈڈ ناٹ میں اس کے معنی ہو جاتے ہیں، اور اگر لام نون زبر لن آ جاتا ہے تو ول ناٹ میں اس کے میننگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، انا بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، لہو اسی کے لیے ہے، لام پلس ہو، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، کنگڈم، ملک، السماوات آسمانوں کی، یعنی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ سماوات، سما ایک آسمان کے لیے آتا ہے اور سماوات 7 آسمانوں کے لیے آتا ہے، والارض اور زمین کی، ارض کہتے ہیں زمین کو، وما اور نہیں ہے، ماں کا مطلب یہاں پر نہیں ہوگا،
اور یہاں پر سینٹینس کے اکارڈنگ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر آگے جب پڑھیں گے کہ یہاں پر نہیں آئے گا، جو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ماں کے میننگ سینٹینس کے اکارڈنگ بھی ہمیں پتہ لگانے پڑتے ہیں. وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، لام پلس کم تمہارے لیے، من دون اللہ، من مطلب سے، دونی علاوہ، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے علاوہ، میوں ولیوں، من مطلب سے اور ولیوں دوست، دوستوں میں سے یا کوئی دوست، کوئی پروٹیکٹر. ولیون بیسیکلی پروٹیکٹر کے لیے بھی آتا ہے، کوئی دوست، کوئی پروٹیکٹر جو پروٹیکٹ کرے. ولا اور نہیں ہے، نصیر کوئی مددگار یعنی ہیلپر. نصیر دیکھیے مددگار یعنی مدد کرنے والا. نصیر ابھی آپ کو جب فاعل اور مفعول پڑھائے تھے تو اس کے اندر نصیر کے لیے ناصر پڑھایا تھا، ہے نا، نصر، ناصر مدد کرنے والا. لیکن یہاں پر نصیر آ گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے نصیر آ گیا. یہاں پر حرف مقطع، یہ جو ہے حرف علت یا یہاں پر ایڈ ہو گیا. اور جب اس طرح کی شکل پہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، اور وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں فورس ڈالا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ مددگار. یعنی اللہ جیسا کوئی مددگار نہیں ہے. نارمل انسانوں کے لیے ناصر آئے گا، لیکن نصیر کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، سب سے زیادہ مددگار. جب حرف علت ایسی ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں فورس پیدا ہو جاتا ہے. جیسے غافر ہوتا ہے معاف کر دینے والا، لیکن غفور جب حرف علت واو ایڈ ہو گیا، غفور اس فارم میں آ گیا تو یعنی سب سے زیادہ بخشنے والا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے یہاں پر سب سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ کیا نہیں آپ نے جانا، یعنی انا بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، میوں ولیوں کوئی دوست یا دوست میں سے، ولا نصیر اور نہ ہی مددگار. یعنی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پوری بادشاہت یعنی ساری اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس کا حکم چلتا ہے، ساری اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اسی کو ایکسیپٹ کرو، کسی کی بات مت مانو، اسی کو ایکسیپٹ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی باتیں مت مانو. اور اگر کسی اور کے حکم پر چلو گے، کسی اور کی باتوں پر چلو گے تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی. اور کیا سزا ملے گی کہ اس کے علاوہ اگر اس نے سزا دی تو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تمہارا دوست ہو یا تمہارا مددگار ہو، پروٹیکٹر ہو یا ہیلپر ہو، کوئی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو ساری اتھارٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری اتھارٹی اسی کے لیے ہے. تو صرف تمہیں کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، صرف اس کے حکم پر چلنا ہے، اور مدد بھی مانگنی ہے تو صرف اسی سے مدد مانگنی ہے. ام کا مطلب یا اور، ٹھیک ہے. تریدونا تم سب ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو. ارادہ یریدو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے. ام تریدونا یا تم سب چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو، ان کے، تسألو تم سب سوال کرو، تسألو تم سب سوال کرو، یہ جو ہے فعل مضارع ہے. سآلا یسألو سے، یسألو یسألونا، تسألو تسألونا. ٹھیک ہے، تسألونا والا ہے یہ، نون یہاں پر ڈراپ ہے، کچھ ڈیپ گرامر ہے یہاں پر بھی ان کی وجہ سے، لیکن تا لگ گیا شروع میں تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. کہ ان کے، تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، تمہارے رسول سے. ایک رسول کی بات آ رہی ہے، دیکھیے رسول آتا ہے تو وہ پلورل ہوتا ہے، اور رسول آتا ہے تو وہ سنگولر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اپنے رسول سے، تمہارے رسول سے، کما جیسا کہ، سئلا سوال کیا گیا یا سوال کیے گئے. سآلا سے بنا ہے یہ، سآلا یسألو. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا فعل مجہول ہے. تو سآلا یعنی اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا. اور یہ دیکھیے اسأل تو سوال کر، اب یہ سئلا ہے، سئلا مطلب مجہول ہے، یہاں پر سین کے اوپر پیش لگ گیا، سین کے اوپر پیش آ گیا، ماضی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مجہول ہے. جیسا کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، من مطلب سے، قبل مطلب پہلے، اس سے پہلے، ومن
اور جو, من کا مطلب جو, ٹھیک ہے. اگر من آ جاتا ہے, من کا مطلب کیا ہو جاتا ہے, سے ہو جاتا ہے. اور اگر من آ جاتا ہے تو من کا مطلب کیا ہو جاتا ہے, جو. اور اگر من شروع میں آ جاتا ہے سینٹینس کے بالکل شروع میں, تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے, کون. ہو, بیسیکلی ہو ہوتا ہے انگلش میں, بالکل وہی معنی دیتا ہے من بھی, ہو یعنی بیچ شروع میں آ جائے تو کویشچن کے لیے, اور بیچ میں آ جائے تو جو کے لیے. ومن اور جو, یتبدل بدل دے گا, یتبدل, ٹھیک ہے. اس کا روٹ بھی دیکھیے, با دال لام, بدل اسی سے ہے کہ چینج کرنا, بدل دینا. اور جو کوئی بدل دے گا, ایکسچینج کرے گا, ایکسچینج, ٹھیک ہے. اور جو کوئی بدل دے گا, فعل ماضی فعل مضارع ہے یہ, تبدلا یتبدلو, ٹھیک ہے. تو اور جو کوئی بدل دے گا الکفرا, کفر کو, کفر مطلب انکار کرنا, کفر کرنا, کفر کو بالایمانی, ایمان سے, بی مطلب سے اور ایمانی ایمان سے. فقد, فا مطلب تو, قد در حقیقت یعنی سرٹنلی, در حقیقت, دلہ وہ گمراہ ہو گیا, دلہ یدلو, ضاد لام لام, بھٹک جانا, گمراہ ہو جانا, راستے سے بھٹک جانا, تو در حقیقت وہ بھٹک گیا. سواء, سواء مطلب سیدھا, سبیل راستہ, اسٹریٹ راستہ, سیدھا راستہ, سواء السبیل سیدھے راستے سے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ام تریدونا, یا تم چاہتے ہو, ان کہ تسألو تم سب سوال کرو, رسولکم اپنے رسول سے, تمہارے رسول سے, کما جیسا کہ سئلا سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے, من قبل اس سے پہلے, ومن اور جو کوئی, یتبدلا بدل دے گا, الکفرا کفر کو, بالایمانی ایمان سے, فقد تو در حقیقت, ضلع وہ بھٹک گیا, سواء السبیل سیدھے راستے سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں پر بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے, یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. جب لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے, جب یہ یہودیوں کے کانٹیکٹ میں آتے تھے, یعنی جب نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے اور جب یہودیوں کے کانٹیکٹ میں آتے تھے, تو یہود انہیں کنفیوز کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. اگر تمہارے نبی ہوتے تو ان کے پاس کوئی معجزہ ہوتا, یا اگر یہ تمہارے نبی ہوتے تو ان کے پاس یہ نشانی ہوتی, یعنی کچھ کچھ باتیں کر کر کے ان لوگوں کو کنفیوز کر دیا کرتے تھے یہودی. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے مسلمان, اور آ کے پھر سوال جواب کرنے لگتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ کیا تم لوگ بھی اپنے پیغمبر سے ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور جو کوئی, یعنی سوال جو ہے کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن irrelevant کویشچن کرنا یہ بری بات ہے. اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں, یعنی نیا نیا دین نازل ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, اور قرآن نازل ہو رہا تھا, اور اس وقت بہت زیادہ سوال جواب کرنا منع تھا, کیونکہ بہت زیادہ سوال جواب جو ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. کیونکہ جو بات ہمیں آج بری لگتی ہے, ہو سکتا ہے آگے جا کر وہ بات اچھی لگنے لگتی. اب جیسے مان لو شراب کا حکم 3 بار میں آیا, اب آپ کو بتایا تھا کہ ان کی گھٹی میں بھی نشہ تھا, یعنی اہل عرب کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو نشہ دے دے کر وہ سلا دیا کرتے تھے, یعنی شروع سے ہی نشے کی عادت ڈال دیتے تھے. جیسے آج بھی ہوتا ہے, مائیں کرتی ہیں, فنارگن وغیرہ دے دیا یا کچھ اس طرح کی ان کو دے دیا اور ان کے اندر نشہ ڈال دیا, ٹھیک ہے. یہ سب اسلام کے خلاف ہے, ان سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ آپ شروع سے ہی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی گھٹی میں آپ نشہ جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہو, ڈال رہے ہو. تو اس طرح اگر مان لو جب نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے, اگر زیادہ سوال جواب کیے جاتے اور لوگ ان سے آپ سے پوچھتے کہ کیا شراب بالکل چھوڑ دی جائے گی آگے جا کر, اور آپ سے کہتے کہ ہاں بالکل حرام کر دی جائے گی, یا پہلے ہی بتا دیتے, تو لوگ اسلام چھوڑ دیتے, شراب کو نہ چھوڑتے. لیکن جب ان کو دھیرے دھیرے چھڑوائی گئی تو شراب جب حرام ہوئی تو لوگوں کو اس سے اسلام سے محبت ہونے لگی تھی, اور آرام سے انہوں نے چھوڑ دی. اور مدینہ مکہ کی گلیوں میں کیچڑ ہو گئی تھی, باقاعدہ پانی کی طرح شراب بہنے لگی, لوگوں نے اپنے گھروں سے نکال کر پھینکی. تو یہ حالات ہو گئے تھے. اب اس طرح اگر شروع میں کوئی سوال کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ پسند نہ آئے اور تم اسلام کو ہی چھوڑ دو.
تو اس لیے پڑھتے وقت بھی جتنا جو ٹاپک ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کریں, زیادہ ارریلیونٹ کویشچن کرنے سے منع کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بھی اپنے نبی سے ویسے ہی سوال کرو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں, کتنا سارا بنی اسرائیل کتنے زیادہ سوال جواب کیا کرتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیتی تھی, اور اپنے لیے انہوں نے اپنے لیے ٹف رولز بنا لیے, اپنے ہی ہاتھوں سے ٹف رول بنوا لیے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو آسانی پیدا کر رہے تھے ان کے لیے, لیکن انہوں نے اتنے سوال جواب شروع کرے, اتنے سوال جواب کہ ان کے لیے مشکلات ہی بڑھ گئیں. پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. یعنی اگر ہمارا جن چیزوں سے کوئی مطلب نہیں, بیکار کی بات ہے, تو ان باتوں کو چھوڑ دو. یہ اسلام کا حسن ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑ دوں تم بھی اسے چھوڑ دو. یعنی جو بات میں نے تمہیں ابھی نہیں بتائی ہے وہ میرے سے ابھی مت پوچھو, بیکار کے سوال مت کرو, کثرت سے سوال مت کرو. اور اس سے کیا ہوتا ہے, ایمان جو ہے وہ کفر سے بدل جاتا ہے. یعنی ایمان جو ہے وہ کفر سے بدل جاتا ہے, اور پھر جب اگر ایمان کی جگہ کفر آ گیا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا. آیت نمبر 109. ودا چاہتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, چاہتے ہیں. ودا یودو کافی بار آ چکا یہ والا ورڈ. ودا یودو مطلب ارادہ کرنا, چاہنا. چاہتے ہیں کثیرن بہت سے, کثیر مطلب بہت سے. من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے, من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے. لو کاش, یردو لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے, کاش بھی ہوتا ہے. کاش یردونکم وہ پھیر دے تمہیں. رد یردو سے بنا ہے. رد کرنا کیا ہوتا ہے, رد کرنا اس کو پھیر دینا, ٹھیک ہے. وہ پھیر دے تمہیں. یردونا فعل ماضی ہے یہ, رد یردو, یردونا وہ پھیر دے تمہیں. فعل مضارع ہے, شروع میں یا لگ گیا آخر میں نون لگ گیا تو یہ فعل مضارع ہے. وہ پھیر دے تمہیں, اور ساتھ میں اٹیچ ضمیر ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ, ہو ہما ہم کا کما کم. وہ پھیر دے تمہیں من بعدی بعد سے, ایمانکم تمہارے ایمان کے, یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد. کفارن کافر بنا کر, کفار ایک ورڈ ہے یہ, کفار مطلب کافر, کافر بنا کر. حسدن حسد کرتے ہوئے. حسد کس کو کہتے ہیں, جیلس, حسد کرنا, جیلس کرنا, جیلسی. من سے, اندی پاس سے. انفسہم اپنی نفسوں کے, ان کی نفسوں کے, اپنی نفسوں کے. من بعدی بعد اس کے, ما جو تبینہ بیان ہو گیا, واضح ہو گیا, کلیئر ہو گیا. بینا تبینہ جو بیان ہو گیا, لہم ان کے لیے, لام پلس ہم ان کے لیے. الحق حق سچ. فعفو فا مطلب تو, اوفو معاف کر دو, یہ فعل امر ہے, فا کے ساتھ اٹیچ ہے اس لیے پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا, اوفو افا یافو, افا یافو ایفو تو معاف کر دو. سو فارگیو تو معاف کر دو. وصفہو وا مطلب اور, اسفہو درگزر کرو. درگزر کرنا مطلب اگنور کرنا یا اوور لک کرنا, اگنور کرنا. صفحہ اس کا فعل ماضی ہے, صفحہ یصفہو اصفہا تو اگنور کر دو, درگزر کرو. حتی یہاں تک کے, یعنی انٹل یہاں تک کے. یاتی لے آئے, عطا یاتی لے آئے یعنی برنگس. اللہ اللہ یہ کیا ہے, یہ عطا یا عطی یہ فعل مضارع ہے. یہاں تک کہ لے آئے اللہ بھی امری ہی اپنا حکم, یعنی اس کا حکم, اپنا حکم, ہز کمانڈ. ان اللہ بے شک اللہ, انڈیڈ اللہ بے شک اللہ. علی کلی, علی مطلب آن, کلی ایوری یعنی سب چیز پر, شیئن چیز یعنی تھنگ, سب چیزوں پر, ہر چیز پر. قدیر قادر ہے, آل پاورفل یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قادر ہے یعنی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ساری اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں دیکھیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہتے ہیں, ودا چاہتے ہیں, کثیرن بہت سے, من اہل الکتابی
اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم وہ پھیر دے تمہیں من بعدی بعد اس کے جو ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کافر بنا کر حسدن حسد کرتے ہوئے من عندی پاس سے انفسہم اپنی نفسوں کے یعنی اپنے دل میں حسد کرتے ہوئے اپنی نفسوں کے پاس کا مطلب ہے اپنے دل میں حسد کرتے ہوئے من بعدی بعد اس کے جو تبینہ بیان ہو گیا لہم ان کے لیے الحق حق یعنی سچ فافو تو درگزر کرو اگنور کرو وصفہو اور فافو تو معاف کر دو وصفہو اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتی لے آئے اللہ بھی امرہ اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنی یہ جو ہیں یہودی ہیں اہل کتاب ہیں کرسچن ہیں اہل کتاب ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہارے دین سے ہٹا دیں تمہیں کافر بنا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں. کیوں چاہتے ہیں وہ ایسا؟ کیونکہ وہ اپنے دلوں میں حسد کرتے ہیں جیلسی ہے ان کے من میں وہ تم سے جیلس ہوتے ہیں حسد کرتے ہیں اور جبکہ تمہارے پاس حق آ گیا سچ آ گیا سب کے پاس سچ آ گیا یعنی قرآن آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پتا ہے کہ یہ والا دین ہی سچا ہے سچ پتا چل گیا اس کے بعد بھی وہ کیا چاہتے ہیں اپنے دل میں حسد کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دے. تو اس کا جب وہ تم سے بحث کریں یعنی جب وہ تمہارے پاس آئیں اور تم سے بحث کریں تو تمہیں اس کا آنسر کیا دینا ہے یعنی جب بھی کوئی بھی بحث کرے کیونکہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنسر دیا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی بھی بحث کرے کبھی بھی تو اس کا دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ فاعفو وصفہو کہ اسے معاف کر دو اور درگزر کرو یعنی اگنور کرتے ہوئے چلے جاؤ. اگر کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے تم سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے تم سے بحث کرنا چاہ رہا ہے تو تم معاف کرو اور اگنور کرتے ہوئے اس کو نکل جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. یعنی کچھ بھی اللہ تعالیٰ یا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا یہ جو ہیں یہ یہودی تھے یا بنی اسرائیل تھے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور بنی اسماعیل کو بہت حقیر سمجھتے تھے. اسماعیل کون؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کو بہت حقیر سمجھتے تھے چھوٹا سمجھتے تھے اور کیا کہتے تھے وہ تو امی ہیں یعنی وہ لوگ تو ان پڑھ ہیں اور اپنے سے چھوٹا سمجھتے تھے الٹریٹ ان کو اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو خود کو بہت بڑے علم والے سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے علم والے ہیں مذہب والے ہیں پڑھے لکھے ہیں سمجھدار لوگ ہیں. اس لیے جو ہے ان کو وہ حقیر سمجھتے تھے اس لیے ان حسد کرتے تھے اور ان سے ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. ان کے اندر کثرت سے نبی آئے بہت سارے انبیاء ان کے اندر آئے ٹھیک ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کیونکہ اب جو بھی نبی کیونکہ ان کے اندر بہت سارے نبی آئے تھے اس لیے یہ بات ان کے اندر بیٹھ گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پیارے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اب نبوت بھی ہمیں ملنی چاہیے لیکن ان کو نبوت نہیں ملی. نبوت کس کو ملی؟ بنی اسماعیل کو ملی. اس وجہ سے انہیں حسد ہوا اور جب انہیں حسد ہوا تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح مسلمان کو مسلمانوں کے دین سے پھیر دیں. اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تھا کچھ نہیں کر پاتے تھے لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے یہ کسی طرح پھر جائے یہ مسلمان نہ ہو اور پھر مقابلہ کرتے ستاتے بہت زیادہ پریشان کرتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو معاف کر دو ان کو درگزر کرو ان کو اگنور کرو. تو جب بھی ایسی سچویشن آئے کوئی بھی پریشان کرے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کیا کرنا ہے. تمہیں اگر کوئی ستائے تو اسے معاف کر دو صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ٹھیک ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 110 میں کہ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو. اقما یقیمو سے بنا ہے. اقیم قائم کرنا قائم کرو اسٹیبلشڈ اور قائم کرو الصلاۃ نماز پریئر. وآتو اور دو ادا کرو دو گیو زکاتا زکات اور دو زکات. وما اور جو یعنی اینڈ وٹ ایور اور جو تقدمو تم سب آگے بھیجو گے یعنی یو سینٹ فورتھ یعنی جو تم سب آگے بھیجو گے. قدما یقدمو سے بنائیے یہ فعل مضارع ہے. آگے بھیجو گے مطلب
اپنے فیوچر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے جو تم آگے بھیجو گے، اور جو تم سب آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنی نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، اپنی نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی بھلائی، کوئی خیر، تجیدوہ تم پاؤ گے اسے، وجدہ یجدو سے یہ فعل مضارع ہے، وجدہ یجدو، تجیدو تم سب پاؤ گے، ہو اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، عند مطلب پاس، اللہ ہی اللہ کے، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس پر جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، فعل مضارع ہے یہ، شروع میں تا لگ گیا اس میں بھی، آخر میں واو نون، تو فعل مضارع تم سب عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور قائم کرو نماز، اور دو زکوٰۃ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، اپنی نفسوں کے لیے، کوئی بھی بھلائی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پاؤ گے. تجیدوہ تم پاؤ گے اسے، من عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کو جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. یہ پیچھے سے ہی کنیکٹڈ ہے یہ، یعنی پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ معاف کر دو، پھر کیا کہا، درگزر کر دو، صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے مانگنی ہوتی ہے، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ کرو. ٹھیک ہے، اگر نماز چھوڑ کر آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ہماری باتیں کیوں مانیں گے، ہے نا. اور ہر وقت یہ والی آیتیں کتنی بار آ گئی ہیں شروع سے اب تک، جو آپ نے پڑھ لیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تمہیں نماز پڑھنی ہے ہر حال میں، کیونکہ جنت کی کنجی ہی نماز ہے. اگر نماز میں کمی رہ گئی تو بخشا نہیں جائے گا. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اس کے وہ کام بھی قبول نہیں ہوں گے جب تک نماز وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ نماز شرط ہے. ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا، نیک عمل کرنا، یہ شرط ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اگر مدد چاہیے تمہیں، آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر تمہیں مدد چاہیے تو تمہیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرنا پڑے گا. یعنی انویسٹمنٹ یہاں کرو گے، وہاں کیش کرواؤ گے. ٹھیک ہے، یہاں تمہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور وہاں جا کر جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، بھلائی یعنی صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، نیک عمل کرو گے، اچھے اخلاق رکھو گے، یہ سب کام جو بھی اللہ قرآن میں حکم آ گیا وہ سب کرو گے، قرآن کو اپنے عمل میں ڈالو گے، یہ سب نیک عمل ہیں جو تمہارے ساتھ آگے جائیں گے. تو پھر کہاں پاؤ گے ان سب کو، اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے. جو بھی انویسٹمنٹ کراؤ گے یہاں پر، اس کو وہاں پاؤ گے، کیش کراؤ گے وہاں پر. تو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس وہ کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی. کیونکہ مومن جو ہے وہ عبد ہے، عبد بندہ، غلام، اللہ تعالیٰ کا غلام. اور جو غلام ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے ہیں، وہ صرف اپنے آقا کی مرضی پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتے ہیں. تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں. اپنی مرضی پر چلیں گے تو جنت نہیں ملے گی، دنیا میں بھی رسوائی ملے گی، پھر آخرت میں بھی رسوائی ملے گی. تو نام اعمال میں کیا لکھ دیا جاتا ہے، آگے ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، ہمارے ظاہری اعمال، ہمارے چھپے ہوئے باطنی اعمال، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ، اور جو ہماری باتیں ہیں وہ سب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اور مومن کس کا حریص ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ مومن ہمیشہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، لالچی. اس کے اندر جو لالچ ہوتا ہے نا، نیکیوں کا لالچ ہوتا ہے کہ فٹافٹ نیکی کر لوں اور اس کو میں اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی سے انویسٹمنٹ اس کی کر دوں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو بھیج دوں، تاکہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ مجھے ود انٹرسٹ واپس کرے، بھلائی کے ساتھ. آگے دیکھیے ایک آیت اور، وَقَالُوا اور ان سب نے کہا، لن ہرگز بھی نہیں، یدخلا داخل ہوگا، یہ بھی فعل مضارع ہے، اور ان سب نے کہا ہرگز بھی نہیں داخل ہوگا، الجنتا جنت میں، الا مگر، من جو، کانا ہے، کانا یکونو کن، جو ہے یا ہو، یہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تلکا یہ، تلکا اشارہ آتا ہے قریب کا اشارہ، یہ، امانی یوہم تمنائیں ہیں ان کی، امانی، امانیاں پہلے بھی آیا تھا، امانیاں کہتے ہیں خیالی باتوں کو. ہماری جو وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی دیئر وشفل تھنکنگ، یعنی اپنی مرضی کی سوچ، جن کو کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں بیٹھ کے، ویسا ہی ان کی تمنائیں ہیں. قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، ہاتو امر ہے یہ، ہاتو
لے آؤ, برنگ, برہانکم, اپنی دلیل, تمہاری دلیل. دلیل مطلب پروف, ریفرنس, ثبوت. ان کنتم, اگر ہو تم, if you are, اگر ہو تم, صادقین, سچے, truthful, سچے. صادقین کیا ہے, یہ فاعل جمع ہے. اگر ہو تم سچے, یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وقالو, اور انہوں نے کہا, لن, ہرگز بھی نہیں, یدخلا, داخل ہوں گے یا داخل ہوگا, الجنتا, جنت میں, الا, مگر, وہ جو ہے یہودی او نصارا یا عیسائی. تلکا, یہ, امانیہم, ان کی خیالی باتیں ہیں. قل, کہہ دیجئے, ہاتو, لے آؤ, برہانکم, اپنی دلیل, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. تو یہودی اور عیسائی جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اپنی اپنی باتیں کرتے تھے. یعنی یہودی کہتے تھے کہ جو یہودی ہے صرف وہی جنت میں جائے گا, عیسائی کہتے تھے کہ نہیں, جو عیسائی ہے صرف وہی جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں, یعنی ان کی باتوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تو ان کی خیالی باتیں ہیں. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی پروف لے کر آؤ, کوئی پروف لے کر آؤ کہ تم جو ہے جنت, صرف تم لوگ ہی جنت میں جاؤ گے. اس بات کی کوئی دلیل ہے, اس بات کے کوئی پروف ہے کہ صرف تمہیں ہی جنت میں جانا ہے. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا, آج کل کتنے سارے, یعنی اتنے سارے فرقے بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی بورا کہتا ہے اپنے آپ کو, کوئی کچھ کہتا ہے. اتنے سارے فرقوں میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا. اب ہر کوئی کیا کہتا ہے, ہم جنت میں جائیں گے. سنی کہتے ہیں سب سے زیادہ دین پر ہم جنت میں جائیں گے. شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جنت میں جائیں گے, ہم صحیح راستے پر ہیں. اپنے آپ کو سارے صحیح بتاتے ہیں. لیکن کبھی سوچا کہ واقعی وہ جنتی ہیں؟ اگر آپ نے ایک بار بھی اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں سنی ہوں, کسی کے آگے, کسی کے سامنے بھی کہہ دیا, یہ بھی کہہ دیا کہ میں سنی ہوں, یا میں شیعہ ہوں, یا میں بریلوی ہوں, کچھ بھی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے لیے جنت حرام ہو گئی. بالکل اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا اہل حدیث ہوں, کچھ نہیں ہوں, میں صرف اور صرف مسلمان ہوں. کیونکہ صرف وہی دین فالو کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فالو کرتے تھے. صحابہ کرام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں. پوری ہسٹری کھنگال لیجئے, پڑھ کے دیکھ لیجئے, کہیں بھی ان کی زبان سے ایک ورڈ بھی یہ نہیں نکلا ہوگا مسلمان کے علاوہ کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں, عیسائی کہہ رہے ہیں نہیں ہم صحیح دین پر ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, سب تمہاری خیالی باتیں. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, لے کر آؤ. تو سب سے پہلے ہمیں اس پر محنت بھی کرنی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے آپ کو, سب کو یہ سکھائیں. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اگر بیٹا تم سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو, صرف اتنا بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں. یہ مت بتاؤ کہ میں شیعہ ہوں, یہ مت بتاؤ میں سنی ہوں. تم نے اگر یہ بتا دیا, اپنے زبان سے یہ الفاظ نکال دیے, فرقوں میں بانٹ دیا اور اپنے آپ کو, اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیا. ہے نا حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فرقوں میں بٹنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. قرآن میں بھی آئے گا یہ تو, کہ جس نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا وہ جو ہے ہلاکت میں پڑا. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ حَبْلًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, الگ الگ فرقوں میں نہ بٹو. بار بار آئے گا, آگے بھی آئے گا, اور بہت اچھے سے آگے آئے گا قرآن میں کہ وہ لوگ مشرک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم اس فرقے میں بٹ گئے. آئے گی قرآن کی آیت تو اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گی. یعنی مشرک کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو پھر یہ سوچئے کیا میں جنت میں چلی جاؤں گی سنی بتاتے, کیونکہ بڑی جلدی ہم جو ہے نا جب رشتے دیکھنے جاتے ہیں یا بایو ڈاٹا وغیرہ بنواتے ہیں تو اس میں کیا لکھ دیتے ہیں, سنی ہے بھئی, یہ شیعہ ہے بھئی, یہ چاہیے, سنی چاہیے, شیعہ چاہیے. اور کتنی غلط بات ہے یہ. آپ نے اپنے اوپر اتنا کام بھی کرتے ہیں, تہجد میں بھی اٹھیں گے, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, اور وہاں جا کے پتا چلا کہ یہ سب چیزیں بیکار ہو گئیں, پھر کیا ہوگا؟ ہم تو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے, اب تو جنت حرام ہے, پھر کیا کریں گے؟ پھر تو کچھ بھی راستہ نہیں بچے گا, واپس آنے کا بھی راستہ نہیں بچے گا. اس لیے ابھی اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دیں, کیونکہ بنی اسرائیل کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں ہم. اور یہ حدیث بھی تھی, پیشن گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ تم لوگ بنی اسرائیل کے نقش و قدم پر چلو گے.
تو ہمیں بچنا ہے ان کے نقش و قدم پر چلنے سے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.